بے شک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر سر تسلیم خم کرنا یہ اللہ کے نبیوں والا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام پر سب سے زیادہ جو آزمائشیں آئی ہیں، جو پریشانیاں آئی ہیں، جو مصیبتیں آئی ہیں، یہ اللہ کے نبیوں پر آئی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ثابت قدم رہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی تکلیفیں آئیں، کتنا ستایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا بچے کو ذبح کر دو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا آپ اپنی زوجہ اور اسماعیل علیہ السلام کو مکے چھوڑ کر شام چلے گئے۔ تو اللہ کے حکم پر دیکھیں سر تسلیم خم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے اللہ تعالی محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رضا پر راضی رہنے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز جنازہ میں کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جو حدیث پاک میں آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی بندہ مومن کو مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قبر میں جانے کے بعد جو سب سے پہلا تحفہ عطا فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جنازے میں شریک سارے مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو مرنے والے کی وجہ سے بعض اوقات نماز جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، کبھی نماز جنازہ میں کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے مرنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کامل مغفرت کرے توفیق بھائی کی زوجہ، صوبان بھائی کی ہمشیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بے حساب داخلہ جنت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے، اور اب یقیناً ہم اللہ کی رحمت کے حوالے کریں گے انہیں۔ کل تک ان کے گھر والے ان کی کیئر کرتے تھے، دیکھتے تھے، خیال رکھتے تھے، اب یقیناً اللہ کی رحمت کے حوالے کریں گے۔ یقیناً وہی رب ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے۔ نماز جنازہ کی نیت فرما لیجئے، 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، منہ طرف قبلہ شریف کے، پیچھے سے امام کے۔ نماز جنازہ پڑھتے وقت ہم اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ اٹھانے کا طریقہ یہ ہے ہتھیلیاں سامنے قبلے کی طرف ہوں، انگلیاں اونچی آسمان کی طرف، نگاہ قبلے کی طرف کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں گے۔ نماز میں یا جنازے کی نماز میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ کلائی کے اوپر ہتھیلی آئے گی، انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے دائرہ بنائیں گے، 3 انگلیاں سامنے آئیں گی، اس طرح ہاتھ باندھیں گے ناف سے نیچے، اور ناف سے نیچے ہاتھ باندھنے کے بعد اب ہم ثنا پڑھیں گے۔ ثنا تھوڑی سی مختلف ہے، ویسی ہے جیسے نماز میں پڑھتے ہیں، وجلہ ثناؤ کا تھوڑا فرق ہے۔ اگر کسی کو نماز جنازہ والی دعا ثنا یاد نہیں تو نماز میں جو پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، ہم بھی اللہ اکبر کہیں گے، اور ہاتھ باندھے رکھیں گے۔ اب ہم درود پاک پڑھیں گے۔ درود پاک ویسا ہی ہے جیسا نماز میں پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی سے ملتا جلتا ہے۔ اگر کسی کو یاد نہ ہو تو درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، ہم بھی اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ باندھے رکھیں گے، دعا پڑھیں گے۔ بالغ مرد بالغ عورت کے لیے ایک ہی دعا ہے، میں دہرا دیتا ہوں، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ تو یہ دعا پڑھنے کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے چوتھی بار تکبیر کے بعد ہم دونوں ہاتھ کھول دیں گے، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر ہماری نماز جنازہ مکمل ہو جائے گی۔ توفیق بھائی کی زوجہ ہیں، صوبان بھائی کی ہمشیرہ ہیں، کسی کی بھابھی بھی ہو سکتی ہیں، کسی کی 100 طرح سے بھانجی ہوں گی، بھتیجی ہوں گی، رشتہ دار ہوں گی۔ اللہ کی رضا کے لیے اگر زبان سے، ہاتھ سے، اشارے سے کوئی تکلیف پہنچی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے معاف فرما دیجیے گا۔ کسی کی کوئی استعمال کی چیز ان کے گھر رہ گئی ہو، برتن بھجوایا ہو، کوئی 11ویں شریف کا لنگر، کوئی نیاز، کوئی برتن رہ گئے ہو ان کے گھر میں، وہ بھی معاف فرما دے، سارے حقوق معاف فرما دے، ورنہ قیامت کے دن تو ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔
تو اللہ کی رضا کے لیے معاف فرما دیجئے۔ جزاک اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس عورت کا اس حال میں انتقال ہوا کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے وہ جنتی ہے، تو ان کے شوہر جو دنیا میں تھے توفیق بھائی، وہ یہ کہہ رہے کہ میں اپنی زوجہ سے راضی ہوں۔ سبحان اللہ، خوش قسمت ہے یہ خاتون کہ جن کے جنازے میں ان کے شوہر یہ اعلان کر رہے کہ میں ان سے راضی ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس عورت کا اس حال میں انتقال ہوا کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے وہ جنتی ہے۔ اللہ ان کے حق میں یہ حدیث قبول فرمائے۔ جوتے پہن کر نماز جنازہ ہو جاتی ہے، اس کے لیے شرط یہ ہے جوتے بھی پاک ہو، نیچے کی جگہ بھی پاک ہو۔ اگر آپ جوتے کے اوپر پاؤں رکھ کے نماز پڑھنا چاہیں تو پھر شرط یہ ہے کہ جوتے کے اوپر کی سطح پاک ہونی ضروری ہے۔ اگر اتار کے پڑھنا چاہیں تو بھی اتار کے پڑھ لیں، انشاءاللہ نماز جنازہ ہو جائے گی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، اور مسلمان کا قیمتی ترین سرمایہ اس کا ایمان ہے، اور خوش نصیب ترین وہ انسان ہے جو ایمان سلامت لے جانے میں دنیا سے کامیاب ہو گیا۔ ایمان کی حفاظت کے جو ذریعہ علماء نے ارشاد فرمائے، اس میں ایک ذریعہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا یعنی بیعت کر لینا بھی ہے۔ اور پیران پیر شیخ غوث اعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قادری سلسلے کے تو کیا کہنے، آپ نے فرمایا میرا کوئی مرید توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا۔ الحمدللہ میری ہمشیرہ بھی قادری سلسلے میں بیعت تھیں، اور ہماری بہت بڑی خوش نصیبی کہ آج ہمارے درمیان دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن قبلہ حاجی یافور رضا طاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ موجود ہے، اور یہ ہمارے لیے سعادت ہے کہ ہمیں ان کی صحبت حاصل ہے۔ آپ امیر اہل سنت کا مرید بنوا سکتے ہیں اور قادری سلسلے میں داخل کر سکتے ہیں۔ یقین کیجئے زندگی بہت مختصر ہے، سب سے قیمتی سرمایہ ایمان ہے۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اس دور کے شیخ کامل ولی کامل حضرت علامہ الیاس قادری صاحب کے اور ان کے ذریعے غوث پاک کے ضرور مرید ہو جائیں۔ ابھی حاجی یافور صاحب جو فرماتے جائیں آپ بھی دہراتے جائیں، انشاءاللہ سلسلہ قادریہ میں آپ داخل ہو جائیں گے۔ اب میری اس میں خصوصی درخواست ہے کہ چونکہ توبہ کے الفاظ بھی دہرائے جاتے ہیں تو ہم سب پہلے توبہ کریں تاکہ جنازے میں جو دعا کریں وہ قبولیت کے زیادہ قریب تر ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے پچھلے گناہوں سے، اور ارادہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نماز جنازہ کی نیت فرما لیں۔ 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، منہ طرف قبلہ شریف کے۔ اجازت تو پھر پڑھاؤں، سب سیدھی کر لیں۔
اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللهم اغفر لي السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تمام اسلام بھائی ایک بار سورہ فاتحہ دو بیٹیاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. یا اللہ عز و جل، اے مالک و مولا، ہم نے اپنی بہن کا جنازہ پڑھا، یا اللہ اس جنازے کو پڑھنا ہمارے لیے مغفرت کا سبب بنا دے. یا اللہ اس جنازے میں شریک جتنے مسلمان ہیں سارے مسلمانوں کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے. ہم سارے مسلمانوں کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہمیں بخش دے. یا اللہ یہ جنازے میں شریک مسلمان دعا کر رہے ہیں، مالک و مولا ہمارے ثوبان بھائی کی ہمشیرہ کی مغفرت فرما، مولا مرحومہ کی مغفرت فرما. یا اللہ عز و جل، اے مالک و مولا ان کی آخرت کی منزلیں شروع ہو چکی، یا اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے. یا اللہ ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرما. مولا آج کی رات ان کی قبر کی پہلی رات ہوگی، مولا اس رات کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نے پہچان نصیب فرما. یا اللہ قبر کے سوالوں کے جوابات پر استقامت عطا فرما. یا اللہ عز و جل مسلمان ہاتھ اٹھائے ہیں، یا اللہ ہم نے روایت میں پڑھا ہے جس جنازے میں شریک 3 صفحے ہوں مسلمانوں کی، مولا تو اس مرنے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے. یا اللہ ہم نے یہ بھی حدیث پاک میں پڑھا جس کا شوہر دنیا میں اس سے راضی ہو، اس عورت اس حال میں انتقال کر جائے، مولا وہ جنتی ہے. یا اللہ ان کے حق میں یہ باتیں قبول فرما لے. یا اللہ عز و جل کل تک ان کے گھر والے ان کی خدمت کرتے تھے، مولا اب یہ خدمت سے آزاد ہو گئی، مولا اب یہ تیری رحمت کے حوالے ہیں. یا اللہ ہم انہیں تیری رحمت کے حوالے کرے تو کرم فرما دے. یا اللہ تو ان پر رحم کر دے، مولا تو ان پر رحم کر دے. یا اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے. یا اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کے جام نصیب فرما. یا اللہ عز و جل پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. پل صراط پر تیزی سے گزرنا نصیب فرما. حضرت فاطمۃ الزہرا خاتون جنت، یا اللہ ان کا پڑوس عطا فرما. یا اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. مولا ان کے بچوں پر رحم فرما. یا اللہ ان کے بچوں پر رحم فرما. یا اللہ ماں گئی مگر تو تو رب ہے، تو تو خالق ہے، تو تو مالک ہے. مولا ان کی بچیوں پر رحم فرما دے. یا اللہ ان کے گھر والوں پر رحم فرما دے. یا اللہ ان کے لواحقین کو صبر دے دے، مولا اس صبر پر اجر دے دے.
مولا کوئی وقت سے پہلے نہیں جاتا، سب اپنے وقت پر جاتے ہیں مولا، ان کے اتنے ہی سانس لکھے تھے، اتنا ہی رزق لکھا تھا یا اللہ تو ان کے لواحقین پہ کو صبر عطا فرما، اس پر اجر عطا فرما یا اللہ، ان کو جنت عطا کر دے یا اللہ، اس بچی کے نامہ اعمال میں جتنے بھی اعمال تھے مولا تو قبول فرما لے، اچھے اعمال کو قبول فرما، انہیں اچھی جزا عطا فرما، جنت الفردوس دے دے یا اللہ، جنت الفردوس دے دے۔ اس جنازے میں شریک جتنے مسلمان ہیں یا اللہ، سب کے ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار جو دنیا سے پردہ فرما چکے، سب کی کامل مغفرت فرما دے یا اللہ عز و جل۔ اے مالک و مولا، اے مالک و مولا، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے یا اللہ، توفیق بھائی کو صبر دے دے، انہیں اجر دے دے، ان کی بچیوں پہ رحم فرما، ان کے گھر پر رحم فرما، ان کے گھر پر رحم فرما، ان کی بچیوں کو اپنی امی جان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، حافظہ بنا، عالمہ بنا، نیک بنا یا اللہ عز و جل۔ اے مالک و مولا، خیر کر دے یا اللہ، ہم سب کی خیر فرما دے، ہم سب کی خیر فرما یا اللہ۔ جنازے میں شریک جو مسلمان ہیں جو بیمار ہیں، ان کو شفا عطا فرما یا اللہ عز و جل۔ جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیاں دور فرما، جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے مولا ان کی کامل مغفرت فرما۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان یا اللہ۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے امیر علیہ سنت کے ذریعے مرید تھی مولا، ان کو برکت نصیب فرما، اس نسبت کی بہار نصیب فرما۔ آج قبر کی پہلی رات میں مولا ان کے لیے آسانیاں فرما دے، فل صراط پر آسانیاں کر دے یا اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں حوض کوثر کے جام نصیب کر دے یا اللہ۔ یہ ساری دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما، ہمارے ماں باپ کے حق میں قبول فرما، ہمارے بچوں کے حق میں قبول فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے سال ثواب کے لیے کل کل شریف کا ختم جامع مسجد فاروقیہ غوثیہ قبرستان والی، یہ پیچھے قبرستان ہے، مسلم کالونی قبرستان میں مسجد ہے المشہور شاہ صاحب، صبح 6 بجے ادا کیے جائیں گے، 7 بجے دعا کر دیجیے، 6 بجے شروع ہوں گے، 7 بجے دعا کر دیجیے گی۔ کل فجر کی نماز کے بعد ان کے سال ثواب کے لیے کل شریف کا ختم جامع مسجد فاروقیہ غوثیہ مشہور شاہ صاحب والی مسجد میں ادا کیا جائے گا۔ شرکت فرما کر ثواب درجہ ہو سکے تو اسلامی رستے میں جاتے جاتے 12 دفعہ درود شریف پڑھ کے مرحومہ کو صالح ثواب کر دیجیے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔